فرمایا رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا البتہ بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کفور کے معنی میں ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، مزید برآں اس میں لام تاکید کا لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت بڑا حریص ہے، لالچی ہے، کچا دل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرنے لگتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناشکرا کہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، خواہ ان کا وجود ہو، ان کا جسم ہو، یا ان کے وجود اور جسم سے ماورا دنیا میں نظر آنے والی جو چیزیں ہوں، سب انسان کے لیے اللہ نے بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار افلا تعقلون، افلا یتدبرون، کیا وہ سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے، اپنے عقل کو استعمال نہیں کر سکتے؟ ہم نے ان کو عقل دی ہے حق اور ناحق کو سمجھنے کے لیے، دو پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، دو آنکھ دی ہیں دیکھنے کے لیے، دو کان دیا ہے سننے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تم اپنے نفسوں میں کیوں نہیں غور کرتے؟ تم کو ہر چیز مل جائے گی۔ جس نے اپنے وجود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی کا فرمان مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، نعمتوں کا گھر ہے۔ اللہ انسان کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے بھی آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ آج
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اچھے انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ضرور اس نے کوئی برا کیا ہوگا، یہ برا انسان ہے، اچھا انسان نہیں ہے، اسی لیے تو ان پر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، آزمائش آتی ہے، طرح طرح کے امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصراً واقعہ بیان کیا ہے، اور کئی جگہوں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ ایوب علیہ السلام کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ ان پر آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن جب آزمائش آئی تو ساری چیز ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اندر بھی ایسی بیماری لگ گئی کہ گاؤں اور محلے کے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، تمام جائیداد ختم ہو گئی، کچھ نہ بچا۔ اس مصیبت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اس لیے قرآن نے ان کو صابر کے لفظ سے تعبیر کیا، صابر، صبر کرنے والے۔ اور اس مصیبت اور آزمائش میں 1 2 یا 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال نہیں، 18 سال تک رہے، اور 18 سال کے بعد انہوں نے رب سے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ اور ایوب کو بھی یاد کر لو، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری لگ گئی ہے، مصیبت میں مبتلا ہوں۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دعا کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے، گھبرایا نہیں، جزا فجا نہیں کیا۔ تب آزمائش میں مکمل اترے۔ اس آزمائش کی مدت میں کہ بیٹا مر گیا، بیویاں الگ ہو گئیں، دولت ختم ہو گئی، حکومت چھن گئی، گھبرایا نہیں، کبھی رب کے نام کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ تو اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جو بھی مصیبت تھی، تکلیف تھی، بدن کے اندر جو زخم تھا، گھاؤ تھا، بیماری تھی، اس کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو اہل دیا، آل اولاد بھی دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور انہی کے مثل بلکہ ان سے بھی زیادہ ہماری جانب سے ان کو رحمتیں پہنچی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش کی مدت کو پوری کر لیا
ایک سیکنڈ بھی رب کی یاد سے اس مدت میں غافل نہیں رہے، جزا فضا نہیں کیا، گھبرائے نہیں. رب سے 18 سال کے بعد انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور جتنا کچھ پہلے تھا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین نے دیا، اس سے 2 گنا دیا. اللہ رب العالمین دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر کے آزمایا، اور جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ان کو پھر 2 گنا عطا کیا. اسی کے مقابل میں مسلم شریف کی وہ حدیث جس کو امام مسلم نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے 3 آدمی تھے جو 3 قسم کی الگ الگ بیماری میں مبتلا تھے. ایک کو ابرس تھا، ایک کو اقرا تھا، اور ایک عامہ تھا. ایک ابرس، اقرا اور عامہ. ابرس مانے جس کے بدن میں سفید داغ پیدا ہو جاتا ہے. سفید داغ، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں. پورے بدن میں سفید داغ اس انسان کو لاحق تھا، اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں، ابرس اس کو کہا جاتا ہے. تو ایک انسان ایسا تھا، اس بیماری میں مبتلا تھا. اور دوسرا اقرا تھا. اقرا مانے گنجا، سر کا بال اڑ گیا تھا، گھاؤ ہو گیا تھا سر میں. لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے، گھن کرتے تھے. اور ایک تھا اندھا. یہ 3 قسم کے 3 طرح کا انسان تھا. 3 آدمی جو 3 قسم کی پریشانیوں میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا، تو ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے ابرس، جس کو برس کی بیماری تھی، بدن میں سفید داغ پیدا ہو گیا تھا، گھاؤ پھٹ گیا تھا، اس انسان کے پاس آیا اور اس نے کہا تم کون سی چیز پسند کرتے ہو، بتاؤ مجھ کو. تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رنگ، میرے جسم کا رنگ اچھا ہو، میرا چمڑا اچھا ہو جائے، میرے جسم کا رنگ اچھا ہو جائے. کہا اچھا کون سا مال تم چاہتے ہو، تم جو چاہو میں تم کو عطا کروں گا. تو اس نے کہا مجھے اونٹ یا گائے کا نام لیا، ایک اونٹ دے دیجئے. تو ایک اونٹ اس کو دے دیا. ایسا اونٹ، ایسی اونٹنی جو اوشارا 10 مہینے کی گابھین اونٹنی، ان کو عطا کر دیا. اور دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. ایک کا ہو گیا. دوسرے کے پاس گیا، اقرا جو گنجا تھا، گنجا سر. کیا چاہتے ہو، جو چاہو وہ تم کو ملے گا. اس نے کہا میرے سر کے بال اچھے ہو جائیں، یہ بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، اس گھن سے میں نجات پا جاؤں. کون سی دولت چاہتے ہو، کیا مال چاہتے ہو؟ کہا ایک گائے مجھ کو دے دیجئے. تو ایک گائے دے دیا. اب دعا دیا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، برکت عطا کرے. پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا، اندھا. اس سے بھی کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ کہا کہ میری آنکھ کی بصارت، بینائی، روشنی آ جائے. میں اندھا ہوں، روشنی آنکھ کی آ جائے، دنیا دیکھ سکوں، لوگوں کو دیکھ سکوں. ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی. پہلے آدمی کے جسم میں بھی ہاتھ پھیرا تھا، بدن سے اس کی بیماری دور ہوئی تھی. دوسرے انسان کے جسم میں بھی ہاتھ پھیرا تھا، سر میں.
तो उसका गंजापन खत्म हुआ था। इसकी आंख में भी हाथ फेरा उस इंसान ने, उस फरिश्ते ने जो इंसान की शक्ल में आया था। बीनाई लौट आई, दुनिया देखा, इंसान को देखने लगे। कहा क्या चाहते हो? कहा एक बकरी दे दीजिए। एक बकरी दे दिया और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए। 3 किस्म के लोग 3 बीमारी में मुब्तला थे, तीनों के पास फरिश्ता आया, तीनों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दिया, सेहतमंद हो गए और दौलत भी मिल गई उनको। कहते हैं कि फिर ऊंट वाले के ऊंट में इतनी बरकत आई कि रेवड़ के रेवड़, जिधर देखो ऊंट ही ऊंट है। पहाड़ की नीचे की वादियां भर गई ऊंटों से। गाय देखो, गाय वाले की, अकरा की, गंजासर वाले, गाय ही गाय है, रेवड़ ही रेवड़ है, पूरी वादी भर गई। बकरी वाले को देखो तो उसमें इतनी बरकत हुई कि बकरियां ही बकरियां हैं। बड़े दौलतमंद बन गए। अल्लाह ताला ने तीनों को मालदार बनाया, बीमारी भी खत्म हुई, तीनों को मालदार भी बनाया। इन तीनों में से 2 इंसान, जो ऊंट वाला था और गाय वाला, रब को भूल गया। देने वाले को उसने याद नहीं रखा, अल्लाह के नाम को उसने याद नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को कहा कि जाओ, अब इन तीनों के पास जाओ, देखो ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। तो वो इंसान जिसके बदन में बरस की बीमारी थी, सफेद दाग हो गया था, उसी तरह, उसी के दाग की तरह अपने जिस्म में पूरा दाग लेकर के उसी की सूरत में, उसी की हयत में उनके दरवाजे पर पहुंचा, बीमार बनकर। कहा कि हजरत, मैं मुसाफिर इंसान हूँ, ज़ाद राह ख़त्म हो गया है, मेरे पास सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, मंजिल मकसूद तक मैं कैसे पहुँचूँ? तो तुम मुझे एक ऊँटनी अनायत कर दो, एक ऊँट दे दो, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो उसने कहा अल हुकूक कसीरा, हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोगों को देना पड़ता है, इनको दो, उनको दो, आज ये आया, वो आया, ये आया, मांगने वालों का तांता लगा रहता है। अगर मैं सबको एक एक ऊँट देता जाऊं तो मैं फकीर बन जाऊंगा। हुकूक बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा तुम पहचाने पहचाने लगते हो, क्या तुम वही इंसान नहीं हो जो बरस की बीमारी में मुब्तला था, लोग घिन करते थे, क्या तुम वही नहीं हो? कहा कि नहीं नहीं, तुम गलत कहते हो। इन्नमा उर्रिस्तु मिनल माल काबिरन अन काबिरिन नस्लन बाद नस्लिन, मैं मालदार खानदान में पैदा हुआ, मालदारी चली आ रही है, मेरा बाप मालदार था, मेरा दादा मालदार था, उससे पहले भी मालदार लोग थे, हम दौलतमंद थे, हम कभी मोहताज नहीं। तुम क्या बात करते हो? कभी बरस की बीमारी मुझको नहीं लगी थी। तो उसने कहा, फरिश्ते ने, जो उसी की शक्ल में था, कि अगर तुम झूठ बोलते हो तो अल्लाह ताला तुमको वैसा ही कर दे जैसे तुम इससे पहले थे। फिर किया था, देखते देखते ऊंटों के रेवड़ तबाह हो गए, उनकी दौलत खत्म हो गई, और फिर उसी हालत में वो लौट आया। फसय्यरकल्लाहु कमा अंता, जिस तरह तुम पहले थे उसी तरह अल्लाह तुमको कर दे, और उसी तरह वो हो गया। यानी दौलत दे करके आजमाया। दौलत
دیا اور اب آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور دولت چھین بھی گئی, نعمت چھین بھی گئی, لے بھی لیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے رب کو پہچانا نہیں, اپنی دولت کو پہچانا نہیں, منعم حقیقی کے نام کو اس نے فراموش کر دیا. اب فرشتہ دوسرے انسان اقرا کے پاس گیا, اس سے کہا میں مسافر ہوں, زاد راہ توشہ ختم ہو گیا ہے, منزل تک کیسے پہنچوں, مجھے ایک گائے دے دو. تو اس نے بھی وہی کہا الحقوق کثیرہ, حقوق بہت زیادہ ہیں, بہتوں کو دینا پڑتا ہے, میں کن کو دوں. تو فرشتے نے کہا, اقرا بن کر کے ان کے پاس آیا تھا, سر کا بال گنجا تھا فرشتے کا, کہا مجھے تم پہچانے لگتے ہو, کیا تم اس سے پہلے گنجا نہیں تھے؟ تم کو گنجاپن کسی بزرگ کی دعا سے تیرا گنجاپن ختم ہوا, تم کو گائے کی دولت ملی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں, کبھی میں بیمار نہیں تھا, کبھی میں غریب اور فقیر نہیں تھا, میں تو دولت مند ہمیشہ سے ہوں. ہمارے باپ دولت مند, دادا دولت مند, پردادا دولت مند, سبھی کے پاس مال اور دولت تھا. فرشتے نے کہا وہ تو اس کو ایک ننگا فقیر سمجھ رہا تھا, در حقیقت وہ تو فرشتہ تھا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ اگر تم جھوٹ کر رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسا ہی بنا دے جیسا تم اس سے پہلے تھے, اور پھر ویسا ہی بنے. آزمایا اللہ تعالیٰ نے, ناکام ہو گیا. تیسرے انسان کے پاس آیا جو عامہ تھا, اندھا تھا, ان سے بھی یہی کہا, جن کو انہوں نے پہلے بکری دی تھی, کہا میں مسافر ہوں, زاد راہ ختم ہوا ہے, منزل دور ہے, میں جاؤں کیسے, ایک بکری مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے, میں پہلے اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض و کرم کو مجھ پر نچھاور کر کے میرا اندھاپن ختم کر دیا اور دولت ہی دولت دیا, انبار دولتوں کا ہے, بکریوں کا, طرح طرح کی نعمتیں ہیں. جتنی بکریاں تم چاہو لے جاؤ, جو چاہو اس میں سے لے جاؤ, میں تمہیں روکوں گا اور منع نہیں کروں گا. تب فرشتے نے کہا کہ میں تم تینوں کے پاس آزمائش بن کر کے اللہ کی طرف سے آیا تھا, امتحان بن کر کے آیا تھا. تیرے دو ساتھی, وہ اونٹ والے, گائے والے, وہ برس والے اور اقرا گنجا سر والے ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے امتحان میں, اور تم پاس ہو گئے. اللہ نے تم کو پسند فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر کے اس دنیا میں آزماتا ہے اور کسی کو دولت لے کر کے آزماتا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, جیسے میں نے کہا تھا پہلے, یہ آزمائش کا گھر ہے. ایک دوسری روایت کتاب الزہد کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوپہر کا وقت ہو, آسمان پر سورج چمکتا ہو, کوئی بادل کا ٹکڑا نہ ہو, تو کیا تم لوگ سورج کو نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھنے میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ جہاں سے جو ہے وہیں سے دیکھ سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ رات 14ویں چاند والی رات ہو, 14ویں کا چاند ہو, آسمان پر چمک رہا ہو, بادل کا ٹکڑا نہ ہو, تو کیا تم چاند کو نہیں دیکھ سکتے ہو؟ کوئی شک اور شبہ کرتے ہو؟ دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی بھیڑ بھڑاکا ہوگا کہ ایک ہی جگہ جائیں گے تب وہاں سے سب دیکھ سکیں گے, تو بھیڑ بھڑاکا ہوگا, جو جہاں اسی طرح دیکھ سکے گا.
تو کہا جب اللہ کی مخلوق کو دیکھنے میں تم کو کوئی پریشانی نہیں، جو جہاں ہے وہاں سے دیکھ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اسی طریقے سے ہر آدمی جو جنتی ہوگا اپنے رب کو دیکھ سکے گا۔ اور یہ جنت میں اللہ کے رب کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اللہ نے فرمایا بلکہ اور زیادہ بھی ہے۔ لدینا مزید کی تفسیر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ مزید کی تفسیر کرتے ہوئے کہ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے، اس سے مراد رویت باری تعالیٰ، دیدار خداوندی، اللہ رب العالمین کو دیکھا جانا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تم دیکھ سکتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین ایک بندے سے ملاقات کرے گا اور کہے گا، اس انسان سے کہے گا الم اکرم کا، کیا میں نے تم پر اکرام نہیں کیا، تم کو عزت دنیا میں نہیں بخشی؟ وَأُزَوِّجْ کا، کیا میں نے تم کو شادی نہیں دلائی، بیویوں سے تم کو لطف اندوز نہیں کیا تھا؟ وَأُسَوِّدْ کا، کیا میں نے تم کو سردار نہیں بنایا تھا، مالک نہیں بنایا تھا؟ اور اسی طریقے سے اللہ فرمائے گا وَأُسَخِّرْ لَكَ الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تمہارے لیے مسخر نہیں کیا تھا؟ وَأَزَرْ کا تَرْأَسُ وَتَرْبَوْ، اور تم کو قوم کا مالک بنایا تھا، تیرے پاس ایک مال کا ایک چوتھائی حصہ جمع کیا جاتا تھا، کیا تم کو، اللہ کہے گا کیا تم کو اس بات کا یقین تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ تو جواب دے گا کہ نہیں، مجھے کوئی معلوم نہیں تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ رب سے ملاقات ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کہے گا انی انساک کما نسیتنی، آج میں تم کو بھول رہا ہوں جس طرح تم نے مجھ کو بھلا دیا تھا دنیا میں، تم میرا نام لینے والا نہیں تھا، تو آج میں تم کو بھول رہا ہوں، جاؤ جہنم میں جلو سڑو۔ ایک دوسرا انسان بھی لایا جائے گا، اس سے بھی ملاقات کرے گا، اس سے بھی یہی کہے گا، ہر قسم کی نعمت دی، بیوی دی، اولاد دی، گھر دیا، دولت دیا، اور تم کو تمہارے لیے سواریاں عطا کی، ہر چیز کو تیرا فرمانبردار بنا دیا، مجھ سے ملنے کا حساب و کتاب کا تم کو یقین تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھ کو کچھ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ کہے گا ایسے ہی ان کو بھی کہے گا، جس طرح تم نے مجھ کو چھوڑا آج میں تم کو جہنم میں چھوڑ رہا ہوں، کوئی فریاد تمہاری قبول نہیں ہے، جاؤ جہنم میں جلو۔ ایک تیسرے انسان سے اللہ رب العالمین کی ملاقات ہوگی، اس انسان کو کہے گا کیا تمہارے اوپر میں نے احسان نہیں کیا، نعمتیں نہیں دی؟ کہا ہاں رب العالمین نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا آمنت بکا، میں نے تمہارے اوپر ایمان لایا، وبکتابکا، تیری کتاب پر ایمان لایا، وبرسولکا، اور تیرے رسول پر ایمان لایا، وصلیت وصمت وتصدقت، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ کیا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری نیکیاں وہ گناتا جائے گا، یہ نیکی کیا، وہ نیکی کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا رک جا، بہت ہو گیا، رک جا، ہاں ہونا اذن، اب رک جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب میں تمہارے خلاف تمہارے گواہ کو لاؤں گا اور وہ بیان کرے گا کہ تم نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ ہمارے خلاف یہاں میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت کون ہوگا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ پھر اللہ رب العالمین ان کے منہ میں مہر مار دے گا،
اور پھر ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کے اعضاء و جوارح گواہی کہے گا بولو، تو ان کی ہڈی بولے گی، ان کا گوشت بولے گا، ان کے اعضاء و جوارح بولیں گے، گواہی دیں گے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ مہر مار دیں گے ہم انہیں، ہاتھ پیر اعضاء و جوارح گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ وہ کہے گا کہ تف ہو، بربادی ہو، اے ہاتھ تم میرے خلاف، میرا ہاتھ ہے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، اے آنکھ تم میری آنکھ ہو میرے خلاف گواہی دے رہی ہو، اے میرا جسم تم میرا جسم ہو میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یہ صورتحال ہوگی۔ یہ دنیا جس کو اللہ نے غرور کہا ہے، متاع الغرور کہا، دھوکے کا سامان کہا ہے، اس سے وہ انسان خوش اسلوبی کے ساتھ دامن بچاتا ہوا گزر جاتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ جس کا دامن اس میں الجھ کر رہ گیا، یعنی دنیا کا بندہ ہو کر کے رہ گیا، ان کے لیے بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ آئے گا وقت، دور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بہت قریب ہے، ان قریب آ جائے گا۔ اللہ فرماتا اقترب الساعۃ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت آ گیا اور لوگ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، قریب ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کر کے نیک راستے پر، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔